دعا کے لیے کیا کیا کل آپ ایک نام بولے ہیبا، اس کا نام مانے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مدثر یہ سورہ مکیہ ہے اور اس میں تقریباً 56 آیتیں ہیں۔ 56 56 مزمل اس آیت اس میں 20 ہے مزمل۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت کو سے پاک فرماتے ہیں لا يخفى على ارباب الكشف والشهود المنخلعين عن جلباب عالم الناسوت الغافلين بخلع عالم اللاهوت ان من خرج عن بقعة الامكان مهاجرا الى الله، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت چاہتے ہیں العنایت و توفیق من جانب کی بات اس کی کہ اللہ پاک نے توفیق عطا کیا ہو کہ میری بارگاہ کی طرف آؤ، فحین خروجه وتفرقه عن معلوفات عالم التبلیغ وظهور طلائع سلطان الوحدة الذاتیہ واستیلائه بنظر شهوده طرأ علیہ، تو نکلنے کے وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکلنے کے وقت غوث فرماتے ہیں طرأ علیہ حالات عجیبۃ، اس کے اوپر ایک عجیب عجیب حالات طاری ہوتے ہیں، عجیب عجیب حالات۔ اب آپ کبھی غور کیے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے کہ ارے وہ اللہ کے بندے کچھ کھاتے ہی نہیں پھر بھی ایک دم طاقتور ہے، بولتے ہی نہیں کچھ۔ اب آپ رائے چوک میں جب میتھاڑ میں آپ جائیں گے تو بس اسٹینڈ کے پاس ایک کملی والے بابا ہیں، کملی والے بابا، وہ عید کے دن خاص ہوتا ہے انتخاب، کملی والے بابا، ہاں ان کا نام ہے کملی والے۔ کملی والے بابا تو کملی والے تو چادر نوری چادر، ان کا نام ہے کملی والے بابا، اور وہ درگاہ ہے۔ اب انتخاب ان کا عید کو درس ہوتا ہے۔ میں خاصیت بتا رہا ہوں میں کہ بچے ان کو ستاتے تھے، بہت زیادہ ستاتے تھے، وہ غصہ کر کے جیب سے جو نکالتے تھے تو مصری نکلتا تھا، غصہ کر کے دیتے تھے، چلے اتنے مصری ہے کہ بچے سے خوش ہو چلے جائے۔ میں اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں، اور جہاں پہ بیٹھتے تھے وہ نیم کا درخت، نیم کیسے ہوتا مثال دیتے ہیں نیم ہوتا ہے سا نہیں، لیکن اتنا میٹھا کیا پورا ایک دم بیٹھنا پتا پتا میٹھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف جب کوئی بندہ بڑھتا ہے اور خالص اللہ کی طرف بڑھتا ہے، خالص اللہ کے لیے بڑھتا ہے، تو غوث فرماتے طرح علیہ حالات عجیب 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 حالات ان سے طاری ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں واقع ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں، وصورت بدیعۃ، اور عجیب عجیب شکلیں۔ ابھی ناگپور کی پھر دیکھی ہوئی بات بتاؤں، حضرت منصور ایک چوک ہے، منصور چوک ناگپور میں، ناگپور میں مین روڈ پر ایک منصور چوک ہے، مدرسہ ہے دارالمنجدیہ، اس کے ذرا سی ایک آدھا کلومیٹر دور نزدیک ہی منصور چوک ہے۔ منصور نام تھا ایک دم اللہ کے دیوانے، اللہ کے دیوانے۔ ایک مرتبہ 3 دن یا 4 دن تک کنٹینیو ٹریفک جام رہی، اور کیوں جام رہی بتاؤ، وہ استنجا کر رہے تھے 4 دن تک، ان کو تکلیف دیا تھا ڈرائیور، اے دیوانہ ایسا ایسا بول دیا۔ اب وہ جو کھڑے ہو کے استنجا کرنا شروع کیے تو 4 دن تک کرتے رہے، اور ٹریفک میں سے جام رہے۔ تو یہ عجیب شکلیں ہیں، عجیب شکلیں۔ تو جب بھی اللہ کے محبوب بندوں سے لڑائی نہیں لینا چاہیے، ان سے فیض لینا چاہیے، کیونکہ غصہ گئے تو بس یا تو خون نواز دیں گے یا خون برباد کریں گے۔ دیکھا نا 4 دن تک ٹریفک کا مسئلہ، ارے یہاں بچوں کو خالی نواز ہی رہے، یہ بچے تھے اس لیے نواز رہے تھے، وہ بڑے بڑے تھے ایسا 4 دن تک ایک دم ٹریفک فون پہ فون آ رہا ہے، ہٹ ہی نہیں رہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی کسی کو جانے کی، پیشاب کر رہے تو ہنس جائیں۔ ایسے عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں،
اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے فیض لینا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے، ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی ہاں نہیں اس کا بھی حکم سمجھ لیجیے، اچھا ہے۔ کھجور اور تاڑ وہ جو چھیلتے ہیں اور ایک وہ لگاتے ہیں مٹی کی، اس کو لیبنی بولتے ہیں ہمارے، اگر اس کو رات میں چھیلا ہو اور رات میں اس کو لگا دیا اور طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے نکال لیے تو وہ جوس وہ پی سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر سورج لگ گیا تب وہ جا کر کے وہ حرام ہے، تو ایسے ہی پیتے ہو۔ ہاں بالکل کیڑے شروع ہوئے اس کی سزا ہے۔ اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے پورا مہینہ دے آپ کہاں ملتے ہو؟ پکڑ کے لا کے معافی کیا کی نہیں ملتے ہو؟ خیر براتا میں گئے تھے، براتے گئے ہوئے تھے پورے 12 سال کے بعد باراتی آگے جاتے غوث پاک کی وجہ سے، 12 سال کی ڈوبی کشتی باراتی کے ساتھ غوث پاک نکال دیتے ہیں، غوث پاک کے ساتھ ایک ماں کی خاطر نکال دیتے ہیں۔ اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں، ہونا تو ہونا، 12 سال سے ویٹ کر رہی ہوں، باپ رے باپ۔ کیا ایک بزرگ تھے، عبادت کر رہے تھے، باجا بجا رہے بارات جانے کے راستے، تو وہ بولے کہ باجا نہیں بجانا، یہاں پہ عبادت میں مشغول ہے، تم جاؤ گے، بولتے بارات غائب، بارات غائب، بارات کہاں ہے نگرچ نہیں۔ اب لوگ آنکھیں لوگ کیا بولے، جا کے سب بولے ارے آنکھیں لوگ پیرا پڑے، 2 دن کے بعد پھر بارات تو چلے کرتے آ رہے۔ ابھی آپ خواجہ صاحب پر نہیں چھوڑیں، ہاں ٹھیک ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کی رہے گی، ہاتھی بیٹھنے کی جگہ ہے، ہاتھی تو یہ سب یہ عجیب شکل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف یہ لوگ نکلے ہوئے رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمان کا بامبے کا واقعہ میں نے سنایا آپ کو کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، محبوب جلیل القدر، غوث پاک تشریف لائے ان کے پاس، ہاں بہت ہی بہترین ولی، ابھی بھی حضرت عبدالرحمان بامبے میں گئے، ہاں ایک مطلب یہ کہ باہر کنٹری کا مطلب دوست، مطلب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ دونوں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ابھی شادی شدہ جوڑا آیا ہوا تھا، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ کچرے اچرے میں تھے، جیسے ہی یہ راستے سے گزر رہے تھے، تھوڑا سی انہوں نے جھاڑا ہوا نا تو کچرا ان کو لگ گیا، میری بیوی کو، تو اس نے ایسا دھکا دیا حضرت کو اپنے حساب سے نام سینس یا کہہ رہے بولا ہے نا، وہ جا کے گر گئے، اور جیسے ہی یہ گرے 10 قدم بھی نہیں وہ بڑا ہوگا، گرا اور منہ سے خون بھی نکل گیا، مر گیا، اور باہر کا آدمی ہے، اب یہ عورت چلا رہی ہے انگلش میں، آپ کون ان کی مدد کرو، کیا مدد کرنا؟ تو پھر اب کسی انگلش ڈاک کو لائے، اب آپس میں کچھ دونوں بات کی کہ بھائی ان سے کہو کہ یہ کیا کیا کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو بھی ہدایت ہوگی، تو اب کچھ نہیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، ایک دیوانے کی طرف تھے، انہوں نے ایسا کیا اور بس وہ اسی کو انہوں نے مارا تھا، بس اس کے بعد ہی ایسا ہوا اور کچھ نہیں ہوا، کہا جلدی سے ان کو مارنا میں جاؤ، تو خیر اتفاق سے وہ راستے سے چل ہی رہے تھے، جاتے ہوئے ان کے قدم میں بولے گرو جلدی گرو، لوگوں نے گرا ہے، اور جیسے ہی یہ گرے تو ایک جملہ سنیے کہ یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، جملے میں غور کر رہے ہیں، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، تیرے یار نے اس کے یار کو مارا، اس کے یار نے تیرے یار کو مار دیا، تیرا یار شوہر، تیرے شوہر نے مجھے مارا، یا تیرے یار نے مجھے مارا، میرے یار نے تجھے شوہر کو مار دیا، میرا یار کو نے اوپر یہ یاروں کا جھگڑا ہے، یہ عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں، ان سے فائز لینا، اسی لیے محتاط شریعت میں یہی کہا گیا ہے، میں منصور صاحب کی جگہ ہے، نہ دیکھیں جانتا ہوں جانتا ہوں، وہاں جو سو ہمارے بھائی تھے، کہاں پہ بہت پریم ہے، آپ کو معلوم ہے، وہاں پر چھت گولڈنڈے کی چھت وہ ہے، وہاں پر ہے، تو وہاں جو سو ہمارے یہ بھائی صاحب ٹھاکرے معلوم ہے، جا کے وہاں پہ لائٹ پر کھڑے رہے، پیچھے جا کے وہ ستا ہے، بولو کیا ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں،
جائیے آپ کیوں گئے وہاں پر؟ تو کہا آپ مغل پر گئے تھے وہاں پہ اور آئندہ صدر پتہ کرنے ہو گئی یہاں پہ حاضری. یہاں پر انہوں گئے کہ حاضری ہو دیکھیے اب بڑی لمبی ہو جائے گی. مطلب ایک بات آئی تھی اس سلسلے میں. ہاں اولیاء اللہ جو ہیں بڑی بڑی شکلیں بڑی بڑی عجیب چیزیں ان سے جن کو اب کرامت کی کرامت ظاہر ہوتی ہے ان سے, اور یہ حق ہے, یہ ثابت ہے, آنکھ سے بھی دیکھی ہوئی بات ہے. آج بھی بمبئی میں آپ جائیں گے تو ایک درگاہ ہے جو آپ ان کا نام لیں گے تو وہ پتھر اٹھ جائے گا اور ان کا نام لے لیں گے تو پتھر ہی نہیں اٹھتا. ہاں ملینوں مطلب یہ ٹن ٹن میں پتھر, لیکن ان کا نام لے کے ایسے اٹھائیں گے تو اٹھتا چلا جائے گا اور ان کا نام جیسے ہی چھوڑ دیں گے گر جائے گا. آج بھی آپ آنکھ دیکھا ہو, فتوا ہم لوگ دیتے ہیں کہ کرامت دیکھنا چاہتے ہو, قرآن حدیث تم مانو گے نہیں, چلے جاؤ درگاہ میں, تم ان کا نام لے کر اٹھاؤ اٹھ جائے گا. پریکٹیکلی طور پر دیکھ لو آپ آج بھی. اور حضرت مخدوم کیا نام ہے, نہیں مخدوم مانی نہیں, علی کیا حاجی علی, پانی دیکھیے دن بھر جیسے جاتا درگاہ میں آج تک پانی نہیں آتا, جبکہ پورا اوپر تک مارتا ہے وہ, آپ چل نہیں سکتے. موج کی اتنی سختی ہے, میں فیس بک پر بھی دیکھی, اتنا مارتا کہ پتھر توڑ دیتا, لیکن حضرت کے درگاہ تک نہیں آتا. تو پریکٹیکل ہے یہ, الحمدللہ ہم لوگ مانتے ہیں, اللہ کا کرم. آگے دیکھیے یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے محبوب بندے جب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو عجیب عجیب شکلیں جن کو آپ کرامات کہیے تو, لیکن جب یہ نبی سے ثابت ہو تو اس کو معجزہ ہے. تو ہاکذا جرا علی نبینا, یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فی اوائل شہود ہی و انکشاف ہے, جب شروع میں انکشاف کی راہ میں رسول اللہ خدیجہ کے روم سے, خدیجہ کے گھر سے, بیوی کے گھر سے کہاں جاتے تھے, وہی اذ کان یوما متوجہا بحراء, جبل حراء میں جاتے تھے, منخلعا عن لوازم عالم الناسوت, عالم ناسوت سے یک لخت دور ہو کر. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ ناشتہ لا کر دیتی تھی, ستو وغیرہ, کئی دن تک وہ ستو وہیں کا وہیں رہ جاتا تھا اور حضور اسی میں مر ہو جاتے تھے. غار حراء میں آج جائیں گے, آپ 3000 فیٹ اوپر ہے, خدا کرے کہ آپ جائیں تو وہاں تک بھی پہنچیں انشاءاللہ. نہیں اب تو خیر جانے کا راستہ بنا دیا. نہیں مطلب فٹ ہے اوپر. ہاں غار حراء جہاں پر حضور جا کر عبادت کرتے تھے, جبل النور ایسا بولتے ہیں, جبل النور. ہاں اور غار ثور جہاں پر حضور ہجرت کر کے گئے تھے. فنودی حینئذ من قبل الفنا, تو اچانک ایک دن اللہ پاک کی طرف سے نداء عجیبا وصداء غریبا, ایک عجیب نداء آئی رسول کو, بحیث لم یسمع مثلہ, اس حیثیت سے کہ ایسی آواز رسول پاک کہتے ہیں کہ کبھی نہیں سنا رسول پاک کو. وکان حینئذ فی عالم التلقن فنظر بعین شہودہ یمنۃ ویسرۃ, رسول پاک نے رائٹ دیکھا, لیفٹ دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, کہیں پر بھی نہیں. فلم یرا شیئا, کچھ نظر نہیں. فنظر فوق ذلک العالم, پھر اوپر دیکھا, اوپر جب دیکھا تو فرآ ما رآ, دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک شخص معلق ہے. وانکشف بما کشف, تو اب ان پر وہی منکشف ہونے لگے. فرعب, اب شروع کا معاملہ ہے تو آپ حیبت میں, وارتعد ورجع ہاربا مرعونا مغلوبا قلقا حائرا, پوری حیرت زدہ ہو کر ظاہری طور پر دوڑ کر حتی وصل الى خدیجہ الطبیعہ, حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے, اور لانے کے بعد وتکلم معها بکلمۃ, اور ان سے پھر کچھ کلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, دسرینی دسرینی دسرینی, وہی نہیں بلکہ کہا تھا نا میں نے کہ زملونی زملونی, کہا تو مزمل بن گئے. زمل الزمان کرنے کو بولتے ہیں, مزمل اوڑھنے والے کو بولتے ہیں, اوڑھنے کو الزمان بولتے ہیں. تو الدسار وہی ہے. دسرونی, مجھے کچھ اڑھاؤ چھپاؤ, بے ملابس کا وجلباب کا, یا تو تمہارے اوپر جو چادر ہے جلدی سے وہی اڑا دو, کچھ بھی ہے وہ جلدی سے اڑاؤ, جلدی سے اڑاؤ. فدسرت الطبیعہ مرۃ اخرى, حضرت خدیجہ نے ان کو اڑا دیا. فادرکہ الخطاب الالہی, تو اسی وقت دیکھیے گا وہاں پر تو خطاب الہی سے اسی وقت کس لفظ سے اللہ پاک نے یاد فرمایا, فأدبہ وأخرجہ من سجن التبعیۃ وملابس اللہ, یعنی اسی وقت فرمایا کہ جبریل کو بھیج کر کے یا
وہاں سے ڈر کر کے یہاں آئے ہو جبرائیل کو یہی بھیج دیتا. وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہا سکتا تھا کہ اے جبرائیل بولو کہ بھاگو مت, لیکن نہیں, ادائے مصطفیٰ کی تعریف چہرہ تھی نا, وہاں پر وہ جلوہ نظر نہیں آتا, وہاں پر وہ جلوہ نظر نہیں آتا. یہاں جب مدثر معنی میں ہوتا ہے اوڑھنا, مزمل معنی میں ہوتا ہے اوڑھنا. آپ کو ایک بات دھیان رکھے گا, کبھی بھی رسول پاک کے چادر پاک کی تعریف کریں تو آپ نوری چادر کا لفظ استعمال کیجیے, کملی کا لفظ استعمال نہیں کیجیے, کیونکہ ابھی جیسے آپ بولے نا ایک لفظ, اس سے مجھے ایک عقیدہ ملا. آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو رسول اللہ کو رائنا نہ کہنا, رائنا نہ کہنا, انظر نہ کہنا. یعنی جب کبھی بارگاہ رسالت میں تم بیٹھو اور تم کو کچھ عرض کرنا ہو تو کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا, آقا ہماری طرف نظر فرمائی, ایسا بولنا. رائنا نہیں کہنا. رائنا بولتے ہیں رعایت کیجیے, اور رائنا جو ہے یہودی کی لغت میں ڈکشنری میں چرواہا کو بھی بولتے ہیں. تو اکول ہو گیا اچھے معنی میں بھی اور خراب معنی میں. نبی کو چرواہا کو نہیں بول سکتے, کفر ہو جائے. تو اللہ پاک نے کہا نہیں, یہودی کی لغت میں ایسا ہے, تو تم لوگ اگر بولو گے تو یہودیوں کو موقع مل جائے گا کہ دیکھو ایسے ورڈ سے یوز کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں توہین کے لیے یوز ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ کو کہا کہ تم لوگ رائنا مت کہو. حالانکہ رائنا کا ایک معنی ہوتا ہے رعایت فرمائی, نگرانی فرمائی. تو یہ معنی اچھا ہے, تو صحابہ اچھی نیت سے بولتے تھے, لیکن ایک معنی غلط ہے, ایک معنی غلط ہے. تو اللہ پاک نے اس وہمی طور پر بھی, حالانکہ صحابہ سے امید نہیں تھی کہ صحابہ کبھی بھی غلط معنی یوز کریں گے, تو اللہ پاک نے روک دیا کہ رائنا نہیں کہنا. تو اس سے ایک عقیدہ میں جیسے بھی بولے نا کہ حضور کبھی نہ کہنا کملی والے, نہیں, کملی والا حضور کو نہیں بولنا. کیوں؟ دنیا میں کملی والے بہت ہیں. اب جب بہت ہیں تو حضور کو ایسے ورڈ سے یوز کرنا جو کوئی نہیں. نوری چادر یہ مصطفیٰ, تو جب بھی آپ بولیے تو آپ ترجمہ یہی کیجیے اے نوری چادر اوڑھنے والے, اب یہ ترجمہ, ایک کملی والے آپ ترجمہ سمجھے نا, ایک دم اسپیشل ہے نا, ایک دم منفرد. اب قرآن سے بھی نہیں اس کا دلیل مل گیا بھائی. یہ ایکول ہونے کے باوجود اللہ پاک نے صحابہ کو ہم لوگ مشترک لفظ نہیں بولنا, سیم ٹو سیم لفظ نہیں بولنا, ایسا. اب یہاں پر بولنا ہے اے نوری چادر اوڑھنے والے. انزلنا نے ان کی کیا بولنا, کہاں تھا وہاں انظرنا, رائنا نہیں بولنا, انظرنا, جس کا اردو میں معنی یہ ہوتا ہے صحابہ رعایت فرمائیے ہماری یا رسول اللہ. اب یہ لفظ نہیں بولنا نظر کیجیے یا رسول اللہ, نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ, یہ پڑھو. سبحان. خیر, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے. بسم اللہ, اللہ کے نام سے. ہاں تو آپ دیکھیں تو 10 سنونی اسی وقت فرمایا ہوا ہے. پہلی وحی کا مسئلہ ہے کہ غار حرا میں نبی تھے اور غار حرا سے لوٹ کے آئے, تشریف لائے. آپ کا روب طاری تھا, اس روب کے طاری ہونے میں آپ نے جو چادر اوڑھی حضرت خدیجہ سے, اس چادر اوڑھنے ہی میں اللہ نے پکارا حضرت جبرائیل کی زبان سے, اے نوری چادر اوڑھنے والے سنو. کیا سنو؟ آگے وہاں پکارے سو اے نوری چادر اوڑھنے والے سنو. پھر اپن کیوں کملی والی نہیں, ایک بات جب سمجھ گئے ہم لوگ تو ہم لوگ اب جو لوگ بولتے ہیں, جیسے کیا کہا صحابہ جو بولتے تھے غلط نیت سے نہیں بولتے تھے, رائنا غلط نیت سے نہیں بولتے تھے, وہ بولتے تھے رعایت فرمائی, تو اچھی نیت ہے, لیکن اس کا معنی ایک غلط تھا. اللہ نے کہا وہ موقع ملتا دوسروں کو بھی, اس لیے بولو چھوڑو, اس میں موقع ہی نہیں ملتا. یہ آل ان آل ڈکشنری میں اچھا معنی دیتا, اس کا معنی غلط ہے ہی نہیں. نظر فرمائیے, کرم فرمائیے, اس کا معنی غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہم لوگ بھی جس لفظ میں اب عام ولیوں کو بھی آپ کملی والے والا بول لیں گے, نبی کو بھی بولیں گے تو ایکول ہو جائے گا, نہیں ہوتا. اس لیے اسٹینڈرڈ نبی کا یہ ہے. خیر, بسم اللہ, اللہ کے نام سے. الذی ربى حبیبہ محمدا علی فطرۃ المعرفۃ والتوحید. اس اللہ کے نام سے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت معرفت اور توحید کے نیچر پر کی ہے. واہ, حضور کی تربیت, حضور کی ٹریننگ معرفت اللہ کی پہچان اور اللہ کی توحید پر ہوئی ہے. کتنا بڑا عظیم عقیدہ ہے. اور ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے بول اللہ, لیکن اللہ کے رسول کی خمیر اور نیچر ہی اللہ کی پہچان پر ہو رہی ہے. واہ, اسی لیے دنیا میں رسول پاک کا کوئی استاد نہیں ہے. آج سمجھ آ رہی
رحمان علیہ اس پر اذ اخرجه عن مطلق الامکان المستثر لانواع التخمین والتقلید، رسول پاک کو یہ پڑان باتوں سے ہمیشہ کے لیے اپنے رحم میں رکھا ہے۔ الرحیم علیہ یوصلہ الی سماع التجرید ویمکنہ فی فضاء التفرید، ایک ایک عام زبان میں ایک منفرد انداز میں اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمایا، کوئی ان کی شکل کا نہ پہلے نہ بعد میں کسی بھی زاویے سے رب نے پیدا ہی نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رحیم ہے اس پر۔ واہ، رحیم کا تعلق کسے؟ خاص۔ آپ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا المدثر، مدثر والمتدثر المتغطی بملابس الطبعیہ والثياب الامکان الموجبہ لانواع الخسران والحرمان، اے نوری چادر اوڑھنے والے، جب تک، اچھا ایک اور، جب تک چادر خدیجہ کے اوپر ہے، نوری چادر نہیں ہے، وہ چادر نبی کے پاس آ گیا، نوری چادر بن گیا، خدیجہ کے پاس بھی وہی تھا، تو رسول پاک کے مطلب کی بیوی کو اللہ نے نہیں پکارا اے اوڑھنے والی، لیکن وہی چادر ان کو اڑا دیا، تو اب نسبت سے یہ چادر بھی عظمت والے، نوری بن گئی، نوری بن گئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ ہے نسبت، ہاں نسبت سے ایسا بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ چادر جو ہے نیا رکھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول ہی کے لیے رکھے، تو نہیں نہیں نہیں، جو بھی چادر ہے جلدی سے اڑاؤ، نبی نے کہا، اور جو بھی اڑا دیا خدیجہ نے وہی نور بن گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک دم قرآن کا معاملہ ہے، اب اتنا عمدہ سمجھنے والی بات نہیں۔ یہاں پر دیکھیں، مٹی دھول افضل ہے، یہ سچ ہے، مگر ٹچ ہے وہاں پہ۔ یہاں رسول پاک کو وہ چادر اڑائی جا رہی ہے جو یوز کی سو ہے، یوز کی ہوئی چادر ہے، اب یوز کی ہوئی چادر نوری بن گئی، اور اس کو قرآن پاک میں جگہ مل گئی۔ اب اس چادر کی تلاوت ہو رہی ہے، کمال ہے، واہ، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائے، من عالم الطبعیت واخرج عن بقعة الامکان بعدما کشفت طلاع فضاء اللاہوت وبعدما خلصت من سن عالم الناسوت، آپ کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ کا مقام بڑا عظیم ہے۔ فانذر، اور تمام بنی نوع آدم کو ڈرائیں، اللہ پاک بھی ڈرا سکتا تھا لیکن نہیں، حبیب آپ ڈرائیں، کیا کمال، اللہ ڈرا سکتا تھا ڈائریکٹ، اب بجلی گراتا ہے نا ڈر لگتی، لیکن نہیں، بنی نوع آدم، آدم اسپیشل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، تو اسپیشل نبی ہونا ان کے واسطے، ہم تو ڈرا سکتے ہیں، مطلب آپ ڈرائیں، پھر دیکھیں گے ماننے والے کو کیا کرتے ہیں، نہ ماننے والے کو کیا کرتے ہیں، ڈرائیے ان کو۔ اور وربک، آیت نمبر 3 دیکھیں، وربک، اور اپنے اس رب کی جو رب توحید اور معرفت پر نیچر رکھا ہے آپ کا، اس رب کی فکبر، تکبیر بیان کی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیت اتری، آیت نمبر 3، تو حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو سنتے ہی اللہ اکبر بولے، اور یہ جملہ جب خدیجہ نے سنا تو خدیجہ نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ، ہم سب بھی ایک مرتبہ بول لیجیے اللہ اکبر، ذاتہ تکبیرا کاملا الی حیث لا یخطر ببالک معه شیء اذ هو المتعزز برداء العظمۃ والکبریاء لا شیء سوا، اس رب کی کب کبریائی بیان کیجیے۔ آپ آگے آئے، آیت نمبر 4، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر دیکھیے، دے رہے ہیں، کس سے پاک رکھیے؟ عن آصاف الامکان وقدر عالم الطبعیت والحیولہ فإن طہارتک عنہا واجبۃ علیک فی میلک الی مقصد البحر، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ اسی آیت کریمہ سے پاک کپڑا نمازی کے لیے ضروری ہے، ایک معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ عرب والے کا دستور یہ تھا کہ وہ کپڑا بڑا نیچے تک پہنتے تھے، وہ اپنے آپ کو شان سماج بھی دیکھیے نا، کچھ لنجے لپنگے لونڈے کو دیکھے ہوں گے جنس جو ہے ایسا پہنتے کہ چپل سے نیچے ایک دم گھسیٹتے ہوئے چلتے، اور اس کو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو عرب کے جو کچھ اس قسم کے اواز قسم کے لوگ تھے ایسے ہی پہنتے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے، حبیب آپ اپنا لباس ایسا نہ کیجیے تاکہ ان لوگوں کو ایک دلیل مل جائے کہ پوچھیں گے ایسا کیوں ہے، تو
صابن بھی بچتا, کپڑا بھی بچتا. کیونکہ اگر نیچے کپڑا پہنے تو کچرا لگتا تو صابن سے اب دھونا پڑتا, اور دوسرا کہ آپ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے, اس میں گر بھی سکتے تھے, کپڑا بھی خراب ہوتا, پاکی بھی حاصل ہوتی. پاکی بھی بس یہاں بتا کہ حبیب مکرم اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھتے. آگے دیکھیے آیت نمبر, اچھا یہ سب امتی کے لیے ہے, ابھی تو رکھتے ہی ہے, لیکن امتی کے لیے ہے, بیس کرتے رہے. آیت نمبر 5 دیکھیے, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. رجز کی تفسیر ذرا آج سمجھیے گا. رجز کی تفسیر عام تفسیروں میں دیکھیے گا ترجمہ ہوگا, اور بتوں سے دور رہیے. رجز مانے ہوتا ہے وحجر مانے دور رہیے, ہجرت کیجیے, چھوڑیے. مگر ایک اور سے بات دیکھیے, رجز کی تفسیر کیا کر رہے ہیں. الرجز العارض لبشریتک, وہ چیزیں جو آپ کی بشریت پر اٹیک کریں, یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے جو وہ چیز ہو, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دوستان اس کا جتنی بھی چیزیں, ان تمام چیزوں سے آپ قطع تعلق کیجیے. آگے کہہ رہے ہیں من التقلیدات الموروثہ والتخمینات المستحدثہ من الآراء الباطلہ والاہواء الفاسدہ. جیسے عرب والے کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے, تو ہمارے باپ دادا جو کر لیتے آئے وہی رہیں گے. ہاں ہمارے کو مطلب کو دین سکھاؤ, تو نہیں آپ ایسا مت کیجیے. دیکھیے فہجو چھوڑ دیجیے, ای جانب پہلو تحریک کیجیے, وفترق جدا ہو جائیے, لیمکنک التخلق باخلاق اللہ, تاکہ اللہ پاک کے اخلاق کی صفتیں آپ کے اندر آ سکے, اللہ کے اخلاق کے وصف سے آپ متصف ہو سکے. ومن جملۃ الاخلاق المذمومہ بل من معظمها المنۃ علی اللہ. آگے ایک اور آیت دیکھیے, آیت نمبر 6. اور جب یہ تمام باتیں آپ نے سن لیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, ڈرانا ہے, اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے, اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھنا ہے, اور بتوں سے دور رہنا ہے, ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو اللہ سے دور رکھے. 5 چیزیں. ولا تمنن تستكثر, اس کی تفسیر ذرا اچھے سے سمجھیے. خاص اگر نبی پاک بھی ہے اور کوئی نہیں ہے بیچ میں. اور ولا تمنن, احسان مت کیجیے, تستكثر, زیادہ لینے کی خاطر. لفظ ترجمہ یہ ہو عام زبان میں, اس کے امٹ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں پر اس نیت سے احسان مت کیجیے کہ وہ آپ کی زیادہ تعریف کریں. لوگوں کو رسپیکٹ اتنا مت دیجیے کہ آپ خود چاہ رہے ہیں کہ رسپیکٹ ہمارے کو دیں. تو کسی بھی زاویے سے غیر پر احسان اتنا مت کیجیے کہ نیت میں یہ ہو کہ نہیں انہوں بھی ہمارے کو احسان کا بدلہ دینا. ایک معنی یہ. اب یہاں پر دیکھیے, اللہ مباین بطاعتک وعلی عبادہ توفق. اچھا, بندوں پر احسان مت کیجیے اتنا یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ پاک کے بندے پر احسان کرے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمارے کو زیادہ دیتا. یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں لوگاں دے دینا زیادہ, یہ نہیں. وہ کہتے ہیں لا تعطِ احدا شیئا علی نیت ان تستكثر. لوگوں پر اس یہ نیت رکھ کر آپ مت احسان کیجیے کہ کرے تو ہمارے کو زیادہ ہوتا. نہیں, یہ دھیان احسان کیجیے بس, اب اللہ پاک اس کا کرم دے گا, اس کی اس کا انعام دے گا. اور یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے. وہ ترجمہ آپ دھیان رکھیے. اب ایک عقیدہ یہ ملا ہم سب کو کہ کسی پر احسان اس لیے نہیں کرنا کہ ہمارے کو وہ احسان کا بدلہ ملنا. جو بھی کسی کو آپ دے دیے وہ دے دیا, آپ دے دو, کیونکہ اللہ پاک نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے, اور اللہ نے رسول کو کہا ہے کہ آپ احسان مت کرو کسی پر کہ آپ یہ چاہیں کہ ہمارے کو بھی ہونا. تو اب ہمارے لیے آئیڈیل رسول ہوں گے تو آپ امت کو یہ عقیدہ ملا کہ امت بھی کسی پر اس نیت سے احسان نہیں کرنا کہ ہمارے کو بھی اس کا بدلہ ملنا. اس نیت سے نہیں کرنا, ہم نے تم پر کیا, ہم کو رب نے توفیق دیا, رب العالمین پڑھائے, اس نیت سے. آگے دیکھیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور وہ رب جو آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے, ربک علی الخلق العظیم, بہت فرما, جو آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے, اس رب کے لیے فَاصْبِرْ, لوگوں کی مشقتیں, تکلیفیں اور متاعب جو عبادتوں پر, مشرکین کی جو اذیتیں دعوت و تبلیغ پر آپ کو مل رہی ہے, ان تمام چیزوں پر آپ صبر کیجیے اپنے رب کے. کیا کہنا
الجزا، یہ آیت نمبر 7 تک ہو گیا ہے. یہ آیت نمبر 8 سے دوسرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے ولید بن مغیرہ وغیرہ کے حوالے سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریب جائے گا آیت نمبر 29 تک جائے گا، اس لیے اس کو کل اس کا درس لیتے ہیں. آج کی اس گفتگو سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ملی کہ واقعی جو بزرگوں نے کہا ہے جب تک بکے رکھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک جملہ بولتے ہیں کہ جب تک چیز کی طرح رہتی ہے اور اس کو رسول سے نسبت نہیں ملتی تو اس کا مقام نہیں حاصل ہوتا. ایک عام چادر کو، ایک عام دوپٹے کو، ایک عام لباس کو جو خدیجہ اوڑھے ہوئی تھی، اللہ پاک نے وہ عظمت عطا نہیں کی. یعنی خدیجہ کو کبھی نہیں کہا اے نوری چادر اوڑھنے والی، سلام بھیجا ہے عظمتوں کے حوالے سے. لیکن جب یہ ادا دیکھا وحی کے باب میں اللہ پاک نے کہ حبیب کہہ رہے ہیں اڑھاؤ اڑھاؤ، اور جبرائیل کے جملے پر کہہ رہے ہیں، کلام الہی کے آمد پر کہہ رہے ہیں، تو ایک عقیدہ یہ ملا کہ خدا کے کلام کے حوالے سے جو بھی عمل کیا جائے وہاں پر نورانیت ملتی ہے. سمجھ رہے نا، نورانیت ملتی ہے. جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جب آپ ختم کرتے ہیں یا قرآن پاک کبھی پڑھتے ہیں تو فاتحہ کرتے وقت جو ہے عود بتی ہے، دیگر چیزیں جو ہے اور یہ سب جو لگاتے ہیں، یہ سب یہ اسی کا فیضان ہے. دیکھ رہے ہیں نبی پاک پر اللہ کا کلام اترا، تلاوت تو بعد میں ہوگا، صرف اترا اور اس کلام سے ایک چادر کو نسبت حاصل ہو گئی، اس میں نور آ گیا. عود بتی ہے یا جتنی بھی چیزیں ہم سب لگاتے ہیں وہ کبھی بھی فضول نہیں ہو سکتا ہے. ارے جب ایک عام چادر فضول نہ ہو سکا نسبت کلام الہی کی وجہ سے، تو آج بھی اگر فاتحہ وغیرہ کے وقت جو قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اس پڑھائی کے وقت جو بھی چیز یوز کریں گے، پھول ہے، پتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ سب میں بھی برکتیں ہیں، کیونکہ چادر بھی کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سب تو کھانے کی چیز ہے. جب کھانے کی چیز نہ ہو کر اس میں نور اور اس میں کمال آ جائے تو کھانے کی چیز میں کیسے کمال نہیں آئے گا؟ اس کا حاصل یہ ہوا کلام الہی پڑھ کر جو فاتحہ کی چیز ہم کھاتے ہیں، خدا کی قسم اس سے جو خون بنتا ہے وہ نوری خون بنتا ہے، وہ نوری خون بنتا ہے، کیونکہ وہ یوز ہونے والی چیز ہے. چادر تو یوز نہیں، کھانے کی چیز والی نہیں ہے. یہ لطیف نقطہ دھیان رکھے گا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے خاص فیض و کرم سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، بزرگوں کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے، ان کے کرم، ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہم سب کے اعلیٰ اولاد کو، ہم سب کے گھر بار کو، ہم سب کے خاندان اقربا کو، جو گزر چکے ہیں ان کو بھی اور جو زندہ ہیں سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم